السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا خاتم النبیین علی نبی بعدہ، صلی اللہ علیہ۔ ہمیں تو بلبل کا پروانہ چاہیے، ہمیں تو بلبل کا پروانہ چاہیے، علم و دین بازی جبازی فیصل جیسا آقا کا دیوانہ چاہیے، علم و دین بازی جیسا جبازی فیصل جیسا آقا کا دیوانہ چاہیے، جو منکر ختم نبوت کا، جو منکر ختم نبوت کا، اس کا پیدا وقت ہونے مر جانا چاہیے، کہ آمین۔ جو منکر ختم نبوت کا، جو منکر صحابہ کا، اس کا پیدا وقت ہونے مر جانا چاہیے، جلالی نہ ہوسی جلالی نہ ہوسی، منکر صحابہ دا رب دی قسم کدی حلالی نہ ہوسی، جلالی نہ ہوسی جلالی نہ ہوسی، منکر صحابہ دا رب دی قسم کدی حلالی نہ ہوسی، غلاب کا نرمی سے توڑنا، غلاب کا نرمی سے توڑنا، اے فاروق کی جان تو بھی چلی جائے، اے فاروق کی جان تو بھی چلی جائے، صحابہ کا پیار نہ چھوڑنا۔ جناب صدر، میں آپ کے سامنے مختصر وقت میں کچھ کروں گا، جو عنوان ہے ختم نبوت، اور بات یہ ہے بیان تو علماء کرتے ہیں، عالم کرتے ہیں، خطیب کرتے ہیں، میں نہ عالم ہوں نہ خطیب ہوں، ایک دل میں درد ہے کیا کروں مدینے سے مجبور ہوں، اور بات یہ ہے آپ دل کی گہرائی اور کانوں کی کھڑکیاں کھول کے بیٹھیں گے، توجہ سے بیٹھیں گے، تو آپ کو میری بات کی سمجھ آئے گی۔ اگر انسان کی دنیا بے توجہ چلی جائے، کاروبار میں چلی جائے، تو کوئی بات یہاں انسان کو سمجھ بھی نہیں آتی۔ اور بات یہ ہے، مختصر وقت میں گفتگو کر کے اجازت چاہوں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، کیونکہ ختم نبوت کا تاج اللہ پاک نے رب کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنا دیا۔ اور بات یہ ہے، سب رسول آتے، نبی آتے، ان کے بعد جو نبی آتا تھا، جو رسول آتا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، ان کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ کہو بے شک، جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا، دجال ہوگا، کذاب ہوگا، جھوٹا ہوگا، کافر ہوگا، مسلمان وہ نہیں ہوگا۔ کہو بے شک۔ اگر آپ میرے ساتھ بولتے رہیں گے، شاید آپ کی سبحان اللہ کہنے سے اللہ پاک یہ میری گفتگو، یہ میرا بڑوں نے جو سبق سکھایا، یہ قبول ہو جائے۔ کہو سبحان اللہ۔ اور بات یہ ہے، ہمارا نبی اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات گئے تھے، اللہ پاک نے نبیوں کو معراج کرایا، کسی کو مچھلی کے پیٹ کے اندر، کسی کو آگ کے اندر، کسی کو کنویں کے اندر، اور میرے اور آپ کے نبی کو معراج کرایا اپنے قول سجا کے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات گئے تھے، بیت المقدس میں جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی تھی، اور میرے نبی نے امامت کی ہے، سب انبیاء کی ہے، اور جو امام ہوتا ہے باقی لوگ اس کے پیچھے ہوتے ہیں، برابر بھی نہیں ہوتے، آگے بھی نہیں ہوتے، جو ہوتے ہیں امام کے پیچھے ہوتے ہیں۔ وہ بے شک۔ اور میرے آقا نے امامت کی ہے، سب انبیاء کی ہے، جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی، میرے آقا نے امامت کی۔ اور بات یہ ہے، کوئی مرزائی جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، کہاں جا کیا پوچھتا ان سے، وہاں مرزا کہدانی تھا نہیں تھا، مجھ سے سوال کریں، میں بتاتا ہوں وہاں نہیں تھا، وہ تو بھگ کے باتھ روم میں تھا۔ کہہ دو بے شک، وہ باتھ روم میں تھا۔ ان کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مرزا کہدانی
کرتا تھا اور واسکٹ میں ایک سائڈ میں پتھر رکھتا دوسری سائڈ میں گڑ رکھتا تھا. کبھی دھلیکے میں سنجی میں پتھر استعمال کرنا تھا وہ گڑ استعمال کر دیتا. تو ایسا جھوٹا دجال کذاب کافر کیا وہ توبہ نعوذ باللہ نبی ہو سکتا ہے؟ کسی حالت میں نہیں ہو سکتا. اور بات یہ ہے ہمارا نبی اول بھی ہے آخر بھی ہے ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے. حضرت مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کے ایک بانی تھے. ان سے عیسائیوں نے مناظرہ کیا. کہا مولانا صاحب بات یہ ہے ایک اوپر والا افضل ہے نیچے والا افضل ہے. حضرت نے کہا بڑی سمجھ سے جواب دیا. کہا سپی جو ہوتی ہے سمندر کے اوپر ہوتی ہے جو قیمتی موتی ہوتے ہیں وہ نیچے ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بے شک تمہارا نبی ہے وہ ہمارے نبی سے پہلے آیا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے گا ہمارے نبی کا امتی بن کے آئے گا. جب آئے گا بعد میں آئے گا. اور بات یہ ہے دوسری بات کہنے لگے. کہا حضرت ایک بات یہ ہے ایک شخص جنگل میں جا رہا ہے وہ راستہ بھول گیا ہے وہ راستہ بھول گیا ہے. ایک شخص جاگ رہا ہے دوسرا سویا ہوا ہے. وہ راستہ جو بھول گیا ہے جو راستہ بھول گیا جنگل کے اندر وہ جاگنے والے سے پوچھے گا جو سوئے اسے جو سو رہا ہے اس سے پوچھے گا. حضرت نے بڑی جرأت سے جواب دیا. کہا بات یہ ہے جو جاگ رہا ہے. حضرت نے سوچا میں کہتا ہوں جاگ رہا تھا اس سے راستہ پوچھے تو یہ کہیں گے اے مسلمانوں تمہارے عقیدے کے ساتھ ہمارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ زندہ ہے جاگ رہا ہے بلکہ آپ کا نبی مدینے میں سو رہا ہے. پھر ہمارے لوگ کہیں گے عیسائی کہیں گے ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ چلنا چاہیے. حضرت نے بڑا جواب دیا. کہا اے پاگل سوچو صحیح جو راستہ بھول گیا جو شخص بیٹھا ہے اس کو خود کو پتہ نہیں ہے. اگر اس کو پتہ ہوتا تو کبھی کا سفر نہ کر پاتا. وہ خود بیٹھا ہے سونے والا دیدار ہوگا اس سے راستہ پوچھوں گا اس سے آگے جاؤں گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو دعائیں مانگی ہے رب کائنات نے اس کی دعا قبول کی ہے. اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. کہو سبحان اللہ. اور بات یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے. کہو بے شک. اور جو بھی آئے گا جھوٹا ہوگا دجال ہوگا کذاب ہوگا مسلمان وہ نہیں ہوگا. اور بات یہ ہے میرے آقا تو کتنے حسین تھے. میں آپ کو کسی کو ہاتھ انگل کا اشارہ کرے وہ کہتا خبردار. آپ نے پھر اشارہ کیا ہاتھ کاٹ دوں گا. میرا آقا چاند کو اشارہ کرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. تو اور میں کسی پانی میں کسی برتن میں ہاتھ ڈالیں تو پانی خراب ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم اس پانی پیتے نہیں ہیں. میرا آقا کسی پیالے میں ہاتھ ڈالے تو چشمے جاری ہو جائیں نہریں جاری ہو جائیں. صحابہ پیتے رہے بچوں کو پلاتے رہے جانوروں کو پلاتے رہے. تو اور میں پیدا ہوں تو بدبو ہے. میرے پیغمبر پیدا ہو تو خوشبو ہے. تو اور میں پیدا ہوں تو روشنی کی ضرورت پڑتی ہے. میرے آقا پیدا ہو تو خود بخود روشنی ہو گئی. کہو سبحان اللہ. ایسے نہیں طور سے کہنا سبحان اللہ. اور بات یہ ہے اس لیے ہمارا نبی اول بھی ہے آخر بھی ہے. اور بات یہ ہے ختم نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. میرا نبی آخری اس کا قرآن آخری. میرا نبی آخری اس کا کلمہ آخری. میرا نبی آخری اس کا قرآن آخری. میرا نبی آخری اس کا دین آخری. میرا نبی آخری اس کا اسلام آخری. میرا نبی آخری اس کی شریعت آخری. میرا نبی آخری اس کی نماز آخری. میرا نبی آخری اس کی تہجد آخری. میرا نبی آخری اس کی اشراق آخری. میرا نبی آخری اس کی اوابین آخری. میرا نبی آخری اس کے روزہ آخری. میرا نبی آخری اس کا حج آخری. میرا نبی آخری
رحیم صاحب آئے کھڑے ہوئے ان کے بیان کو پاک ہے. ہم نے اسے بس ٹائم دے دیا. ہم تمہیں خطاب پڑھتے ہیں. آج ہم نے کہا دوسری لے جانا تھوڑی گفتگو کر سکوں. اپنے بڑوں کو سبق سنا دیا اور ایک مختصر میں ایک دو منٹ بات کر کے جاتا چلوں گا. کہو سبحان اللہ. ایسے نہیں زور سے. اور اللہ پاک نے سب چیز دی ہے. احسان نہیں کیا, ہاتھ دیے ہیں, احسان نہیں کیا, اور اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. اور زندگی دی ہے, احسان نہیں کیا, اور صحت دی ہے, احسان نہیں کیا, اور اللہ پاک کے خزانوں میں کمی بھی نہیں ہے. سب کچھ دیا ہے. آنکھیں دی ہیں, ان کی نظر دی ہے, احسان نہیں کیا. دنیا دی ہے, احسان نہیں کیا. سب کچھ دیتا رہا. آسمان بنایا, احسان نہیں کیا, اور زمین بنائی, احسان نہیں کیا. مسلمان بنایا. رب کلام کسی بات پہ, کسی موقع پہ احسان نہیں کیا. صرف آمنہ کا ذات ہے کہ ہمیں احسان کیا ہے. اور بات یہ ہے, ختم نبوت کا پروگرام ہے. ہم سب جائیں, ایک ایک گھر سے ایک ایک شخص لازمی جانا چاہیے. بات یہ ہے, ہمارا نبی اس دنیا میں آیا تھا. جب بھی آئے اس دنیا میں تشریف لے آئے, اس نے ماں کا دودھ نہیں پیا. پہلے کہہ رہا ہے اللہم اغفر لی امتی امتی. دیکھو ہمارا نبی کتنا اخلاق والا تھا, حسن والا تھا, حسین تھا, درگزر کرنے والا تھا. ہر موقع میں وہ معاف کرتا تھا. امت کی فکر جب اس دنیا میں آ رہا ہے, امت کی فکر رہ گیا. امت کی فکر پتھر کھائے, برداشت کیے, امت کی خاطر تکلیفیں اٹھاتا رہا. امت کی خاطر سردی برداشت کی, امت کے خاطر گرمی برداشت کی, امت کی خاطر سب کچھ کرتا رہا, صرف امت کی خاطر. آج ہم اس کے امتی ہیں. اور کون امتی تھے؟ ہم اس کے امتی ہیں. امتی ہیں اس کی. یہ ختم نبوت والا معاملہ اس کی ذات کے لیے ہے. روزہ امال ہے, نماز امال ہے, حج امال ہے, زکات امال ہے. امال بعد میں, عقیدہ جب صحیح ہوگا, یہ بنیاد اچھی ہوتی ہے اور آٹومیٹک عمارت خوبصورت بنتی ہے. تو سبحان اللہ. جب بنیاد ٹھیک ہوتی ہے عمارت خوبصورت بنتی ہے. قیامت کے دن عقیدے کے دار و مدار ہوگا اور اعمال بعد میں ہے. کیونکہ ویسے تو ابو جہل تھا, عبادت خود کرتا تھا, بہت عبادت کرتا تھا, لیکن اس کا عقیدہ نہیں تھا. اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی اور وہ ناکام ہو گیا. ان کا سردار تھا. ہمارے لیے جیل ہے اور پاگل ہے. بات یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی امت کی تھے اور کرتا رہا, تکلیفیں اٹھاتا رہا, مشقتیں اٹھاتا رہا, امت کی دعائیں کرتا رہا. اور ہم یہ ختم نبوت والا معاملہ اس کی ذات کے لیے ہے, خود اس کی ذات کے لیے ہے. ہم ہمت کریں, جرأت کریں, بہادری سے, ہمت سے جائے ختم نبوت پروگرام جہاں بھی ہو. اور یہ ملتان والا علماء آوازیں لگا رہے ہیں ہر کے دروازے پہ, ہر مسجد میں, ہر محلے میں. بیٹا ہمارا ہے. کیا علماء کا نبی تھا؟ نہیں, یہ نبی سب امت کا تھا, لیکن ہمارا بھی حق ہے. ہم چاہتے ہیں قیامت کے دن نبی کی شفاعت ہو تو ختم نبوت پہ کوئی غلط ہاتھ آئے, ہاتھ کاٹ دیں گے. کوئی غلط زبان بکے گی, زبان کاٹ دیں گے. کیونکہ قاضی فیصل والا کام کرو, قاضی فیصل کے بھائی مان جاؤ. اور بات یہ ہے سب ہم ایک ہو جائیں. ختم نبوت کا قانون مولانا اللہ حسین صاحب اس دن فرمایا تھا پاکستان, مینار پاکستان میں اس دن پروگرام ہوا. اس نے کہا اے دنیا کے حکمرانوں, پاکستان میں نہیں دنیا کے حکمرانوں, اگر تمہارا شوق ہے یہ قانون ختم کرنے کے لیے تو ابھی آ جاؤ, ہم آپ کا شوق پورا کر دیں گے.